لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز ساتھیوں، یہ وقت کوئی بیان کا نہیں ہے. آپ کو بھی اپنے معمولات کو پورا کرنے کی جلدی ہے اور مجھے بھی ہے، مگر جب اللہ کے بندے دین کی نسبت پر جمع ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ کہنا یہ فائدے کا سبب بنتا ہے. میں مختصر بات کروں گا اور میں امید رکھوں گا کہ آپ میری باتوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کی کوشش کریں. میرے ذہن میں ابھی وضو کر کے جب میں آ رہا تھا تو ذہن میں ایک حدیث شریف آئی. میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے ہلکا کروں، آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. صحابہ کرام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں غور کیجیے. دیکھو دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہے. سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی مر گیا وہ کہاں گیا؟ برادران وطن غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، لیکن دیکھو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جو مر گیا وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوا. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم اور روح جب دونوں موجود ہیں تو انسان زندہ ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح نکل گئی تو جسم تو مر گیا مگر روح نہیں مرتی. روح مرنے کے لیے نہیں آئی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہی. انسان کے اندر جو موجود روح ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو، دوسری دنیا میں منتقل ہو کے جائے گی کہاں؟ اللہ نے دو ٹھکانے بنائے، ایک ہے جنت اور دوسرا ہے جہنم. جس کی روح جسم سے نکلے گی وہ مر گیا، اور روح اللہ رب العزت فضل کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی روحوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور کچھ کی روح کو جہنم میں جھونک دے گا. کون سی روح جنت میں جائے گی اور کون سی جہنم میں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے ایک حدیث شریف. میں وہ نشانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نشانی سے سمجھو کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے اس کو بھی دیکھا اور فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو. صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ آقا دو جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کر آپ ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ وجبت، واجب ہو گئی، وجبت واجب ہو گئی. آقا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو دیکھو آقا نے ایک نشانی کی ہے.
فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ کیا مطلب کہ مرنے کے بعد خلق خدا کی زبان پر تیری تعریف آ گئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا نے جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ مرنے والے کی لوگ برائی کر رہے تھے، زبانوں پر بھی برائی تھی، دل میں بھی برائی تھی۔ تو میں نے کہا وجبت، کہ تیرے مرنے کے بعد اللہ کے بندوں کی زبانوں پر تیری برائی آئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم خدا کے گھر میں بیٹھے، جو تم بولو گے تمہارا خدا سنے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جنتی بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے ہو؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بچنا چاہتے ہو؟ جنتی کون بنے گا؟ حدیث شریف، یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا اچھائی سے تذکرہ کریں وہ جنتی ہے، اور جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا برائی سے تذکرہ کریں وہ جہنمی ہے۔ اور آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ مجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ تمہارا ذکر خیر کریں۔ بغیر کام کیے ذکر خیر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر دنیا میں کچھ ایسے کام کیے، کچھ ایسی خدمات کی، کچھ ایسے اچھے کرم کیے کہ جس سے لوگ خوش ہوں گے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ذکر خیر کریں گے، ورنہ کوئی نہیں کسی کو پوچھتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے لوگ مرنے کے بعد آپ کا اچھائی سے تذکرہ کریں؟ بہت سے کام ہیں، میں ان میں سے صرف 3 کاموں کو ذکر کرتا ہوں۔ آپ ان کاموں کو سنو اور دل میں بٹھاؤ اور یہ طے کر کے اٹھو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں ان تینوں کاموں کو انجام دوں۔ وہ 3 کام کر کے دنیا سے جاؤ گے تو اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری کرے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام، دیکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، اس کو تو اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کر لو۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ کہ آج سے یہ طے کر لو کہ اگر میری طرف کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی پیسہ نکلے گا تو میں ایک آنے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں گا۔ جو دوسرے کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے گا، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بڑا ایماندار آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کے پیسے نہیں مارے، بڑا ایماندار آدمی تھا، اس نے بہنوں کا حق دیا، اس نے بھائیوں کا حق دیا، اس نے کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق دیا، اس نے کسی کا حق نہیں مارا۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بڑا ایماندار آدمی تھا، اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، لیکن اپنے لین دین کو پاک اور صاف نہیں کرتا۔ بھائی کا حق دبا لیتا ہے، بہنوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتا ہے، پڑوسی اور پارٹنر کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے۔ میرے دوستوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جب تک آپ دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر دل میں پیدا نہیں کرو گے اور اس بات کا عہد نہیں کرو گے کہ میں اس گناہ سے، حق تلفی کے گناہ سے بچوں گا اور جس کا حق نکلے گا میں ادا کروں گا، اس وقت تک جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی خدا محروم رکھے۔ جو بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے، اگر ان کی طرف کسی کو حق نکل رہا ہے، کسی کے پیسے دبا رکھے ہیں، کسی کے گھر پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ، تو وہ عہد کرے خدا سے کہ اے خدا
تو مجھے طاقت دے، قوت دے، میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کروں۔ تم اللہ سے عہد کرو، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے دعا کرو، تو وہ کتنا ہی بڑا حق کیوں نہ ہو، خدا اس کو ادا کرنے میں تمہاری مدد کرے۔ دوسرا کام میرے دوستوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن یہ عبادتیں کام کب آئیں گی؟ جب دوسرے کا حق ادا کریں۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارا ذکر خیر کریں، اچھائی سے تذکرہ کریں اور برائی سے تذکرہ کرنے سے تم محفوظ رہو، تو ایک دوسرا کام ہے، اور وہ دوسرا کام یہ کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اب جب میرے سامنے کوئی پریشان حال آدمی آئے گا تو میں ہر ممکن اس کی مدد کر کے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ جو مخلوق خدا کی خدمت کرے، اس کی پریشانیوں میں اس کے کام آئے، تو جب وہ مرے گا تو بتاؤ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ بہت اچھا آدمی تھا، میرے برے وقت میں اس نے میری مدد کی، بہت بھلا آدمی تھا، یہ میرے کام آیا ہے۔ اور دیکھو، خلق خدا کی خدمت کو معمولی بات مت سمجھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں خدمت خلق کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا تو خدا اس کی برکت سے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے تجھ کو محفوظ فرما دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، تم دنیا میں اس کے کام آؤ، خدا میدان محشر میں تمہارے کام آئے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غریب اور پریشان کو دیکھ کر کے نظریں جھکا کے آگے بڑھتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دینا بھی ہم اپنے لیے توہین کا باعث سمجھتے ہیں۔ کوئی غریب مدد کے لیے آ جائے تو ہماری پیشانی کے پل پر آپ کہیں گے کہ صاحب ہم تو خود غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس کا بھی جواب دیا، فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں تیرے پاس نہیں ہے طاقت کہ تو اس کی مدد کر سکے، تیرے پاس نہیں ہے پیسہ کہ تو اس کی مدد کر سکے، تیرے پاس نہیں ہے اپروچ کہ تو اس کا تعاون کر سکے، تو تو کیا کر، چھوڑ مت اسے۔ فرماتے ہیں اس کو اس آدمی تک پہنچاتے ہوئے اس کے کام آ سکے، تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں جو آدمی اس کے کام آئے گا، اگر تم نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا تو اس کے کام آنے والے شخص کو جو اجر ملے گا وہی اجر خدا تجھ کو بھی عطا کرے۔ میرے دوستوں، ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہے۔ آج یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ طے کرو کہ ہم اپنے محلے میں دیکھیں گے، اپنے خاندان میں دیکھیں گے، اپنے شہر اور گاؤں میں دیکھیں گے، جو ضرورت مند دکھائی دے گا ہم اس کی جو مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کرتے رہو گے میرے دوستوں، کسی غریب کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے توہین کا باعث نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مجبور، پریشان اور غریب بندے کی خدمت کا موقع عطا کیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے؟
نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے مدینے کی غریب اور کمزور عورتوں اور غریب اور کمزور گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مدد کیسے کرتے تھے؟ ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ عورتیں ہی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ جا کے فرماتے کس چیز کی ضرورت ہے، بازار سے کچھ لانا ہو وہ لا کے دے دیتے، مٹکوں میں پانی بھرنا ہو بھر دیتے، صفائی ستھرائی کرنی ہو وہ کرتے تھے۔ کون؟ اس امت کا سب سے بہترین انسان۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد امیر المؤمنین بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو جن گھروں میں وہ خدمت کے لیے جایا کرتے تھے ان گھروں کی عورتوں نے آپس میں بات کی اور کہا بھائی اب ابو بکر تو امیر المؤمنین ہو گئے، اب ہمارے گھر کے کام کاج کا کیا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ نہیں، میں کل بھی ابو بکر تھا، آج بھی ابو بکر، جس طرح کل ان کی خدمت کرتا تھا آج بھی، کیونکہ یہ خدمت ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں اپنی گربان میں جھانکو، کیا ہم اس طرح ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں؟ آج سے طے کرو کہ جب بھی کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آئے گا، ہم صرف زبان سے اس کا تعاون کر سکتے، ہم زبان ہلا کے اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری کرے گا۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ایک آخری چیز میں نے کہا تھا 3 کام ہے، اور وہ 3 کام بڑے اہم ہیں، ان میں سے تیسرا اس کو بھی غور سے سنیں، اور جہاں تک میری یہ باتیں پہنچا سکتے ہو پہنچانا۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ کم ہیں مگر اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم میں سے ایک آدمی بھی عمل کر لے گا تو اللہ اس کے ذریعے سے میری نجات کا راستہ بناؤں گا۔ یہ میں اپنی بات کو نہیں کہتا ہوں۔ تیسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبان پر تمہارا ذکر خیر آئے، تو ایک تیسرا کام ہے، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے خونی رشتوں کا ہمیشہ احترام کریں گے۔ جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے اپنے تعلقات کو کبھی نہ ختم کریں گے نہ توڑیں گے۔ اگر تم نے صرف اپنی نام کو اونچا کرنے کے لیے، صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑا تو تمہارا ذکر خیر تو یہی رشتہ دار ہی کرتے۔ تم نے تو ان سے ملنا جلنا بند کر رکھا ہے، تم نے ان سے سلام دعا بند کر رکھی ہے، تم نے ان کے یہاں آنا جانا بند کر رکھا ہے۔ جس دن جنازہ اٹھے گا اس دن ذکر خیر کس کی زبان پر آئے گا؟ یہی رشتہ دار کہیں گے بڑا بد اخلاق آدمی تھا، اچھا ہوا اس کے ناپاک وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی۔ اپنے خونی رشتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، صلہ رحمی کا۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کی بول چال اپنے بھائی سے بن ہے، بہت سے وہ ہوں گے جن کی بول چال بہنوں سے بن ہے، بہت سے وہ ہوں گے جن کا آنا جانا رشتہ داریوں میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا سوچ کے یہ بتاؤ کہ یہ خونی رشتے کس نے بنائے؟ بولو بھائی۔ تو جو چیز خدا نے بنائی ہو اس کا توڑنے کا حق ہمیں مل سکتا؟ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو رشتہ خدا نے بنایا ہے ہم اس کا احترام کریں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو رشتے خدا نے بنائے ہیں ان کا ہم ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو جس دن جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر ہمارے ذکر خیر کو جاری نہیں کرے گا، لوگ برائی سے ہمارا تذکرہ کریں گے۔ اور حدیث شریف میں ایک عجیب بات فرمائی،
صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کو عربی میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو نے نمازیں پڑھنے، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ کی، بہت کچھ کیا نیکیاں، مگر صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھا تو ہوگا کیا؟ کل خدا میدان محشر میں صلہ رحمی کو ایک شکل دے گا، جسم دے دے گا، اور صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے سے چمٹ جائے گی اور صدا لگائے گی کہ اے خدا، دنیا میں جس نے میرا خیال رکھا، آج تو اس پر رحم و کرم کی بارش برسا، اور اے خدا جس نے دنیا میں مجھے توڑا، آج تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک اور برباد کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کی اس صدا کو خدا سنے گا اور پھر اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی کی، مگر رشتہ داروں سے تعلقات نہیں رکھے، یہ صلہ رحمی کی بددعا اس کو لگے گی اور خدا اس کی نیکیوں کو نظر انداز کر کے صلہ رحمی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جوڑ دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھ آج سے طے کرو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلقات پر چاہتے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب، سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھو، لیکن اگر رشتہ دار ہم سے برا برتاؤ کرے تب ہم کیا کریں؟ سنو، اسلام نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ایک حدیث میں؟ فرماتے ہیں کہ 4 بھائی ہیں مثلا، اور تو یہ کہتا ہے کہ ان میں سے 2 بھائی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو میں بھی ان سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں، ان کے ہاں آتا جاتا ہوں۔ اور 2 مجھ سے تعلق نہیں رکھتے، میرے ہاں نہیں آتے، میرے دکھ درد اور خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، تو میں بھی نہیں جاتا اس کے ہاں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو اس بھائی سے ملتا ہے جو تجھ سے ملتا ہے، اگر تو اس بھائی کے پاس جاتا ہے جو تیرے پاس آتا ہے، اگر تو اس بھائی سے تعلق رکھتا ہے جو تجھ سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ ملنا اور یہ آنا جانا صلہ رحمی کا نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تجھ سے نہ ملے تو اس سے بھی مل، جو تیرے ہاں نہ آئے تو اس کے ہاں بھی جا، جو تیرے ہاں فنکشن میں اور دکھ سکھ میں شریک نہ ہو تو اس کے ہاں بھی شریک ہو۔ کیوں؟ اللہ کے صلہ رحمی کا حکم۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے آج سے طے کرو کہ جو ملے گا ہم اس سے بھی ملیں گے اور جو نہیں ملے گا ہم اس سے بھی۔ ارے سن رہے ہو نہیں؟ بے وقت بیان کروا رہے ہو، لیکن یہ بیان اسی وقت فائدے مند ہوگا جب یہ طے کرو جو سن رہے اس پر عمل کرے۔ پکی بات ہے بالکل۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے اور زبان سے ادا کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ہم خدا کی بات کو سن سکیں یا خدا کی باتوں کو اس کے بندوں تک پہنچا سکیں جب تک خدا نہ چاہے۔ تو جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے سماج میں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات کیا آئی کہ جب کسی کا حق نکلے اس کو ادا کرو۔ دوسری بات کیا کہ اگر کوئی ضرورت مند اور پریشان حال آدمی تمہارے سامنے آئے تو تم جو اس کی مدد کر سکتے ہو کرو، جان سے، مال سے، ہاتھ سے، زبان سے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیشہ اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھو۔ یہ 3 کام کرتے کرتے دنیا سے جاؤ گے تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ